یہ توفیق رفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے تراویح کی صورت میں امامت فرماتے ہوئے اللہ کا وہ لا ریب کتاب 30 پارے قرآن کریم کے جو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیے تراویح کی صورت میں ہمیں سنائے، یہ ان کے لیے بھی سعادت ہے، ان کے والدین کے لیے بھی سعادت ہے، ان کے اساتذہ کے لیے بھی سعادت ہے، اور ہم سب مقتدیوں کے لیے بھی سعادت ہے کہ ہم نے ان کی اقتداء میں قرآن سنا۔ انہوں نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا فرمائی اور سنت جبریل بھی ادا فرمائی، اور قرآن پاک کا سننا یہ نبی پاک کی سنت ہے، اور قرآن پاک سنانا بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن پاک کی تعلیم کی ترغیب دلاتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے یا سکھائے، قرآن کی تعلیم کے اندر غور و فکر اور تدبر کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نیک بندوں کی شان یہ ہے، جس طرح مجھ سے قبل میرے محسن میرے برادر اور ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں حضرت، اور اپنے وقت کے بہترین نقیب، یہ جو عام نقیب ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ جملے میں اس طرح کے معاملہ، لیکن ان کو یہ اعزاز حاصل ہے 1996-97 کی بات ہے کہ جس جگہ محفل ہوتی تھی بسم اللہ کالونی کے اندر، بلکہ گھر گھر میں محفل ہوتی تھی اور حضرت نقابت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، تو آج دل کیا میں ڈاکٹر صاحب پرانی یادیں تھوڑی سی تازہ ہو جائیں، تو بڑے اچھے انداز کے اندر دل چاہ رہا تھا یہ نقابت کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ علمی شخصیت ہے، کئی مقالے لکھے، پی ایچ ڈی کی، پروفیسر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، اور اللہ نے یہ انہیں سعادت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ان کے صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حافظ بنایا۔ حافظ زین العابدین موجود ہیں، انہوں نے بھی 20 روزہ صلاۃ التراویح کے اندر پورے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، تو یہ ماں باپ کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ بس سے کہہ رہے تھے نا کہ آخری رکعت، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوپر یہ کیفیت بارہا طاری ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب ان کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، ان پہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ، جب اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، فرمایا توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو آسمان سے فرشتے اس کو سننے کے لیے زمین پہ آ جاتے، ہوا میں پرندے رک جاتے، چلتا ہوا پانی رک جاتا، اور فرشتگان داؤد نبی علیہ السلام کی زبان سے جب زبور کی تلاوت ہوتی تو فرشتے عرض کرتے مولا اجازت عطا فرما، تیرا نبی تیری کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، ہم سننے کے لیے چلے جائیں۔ جب داؤد نبی علیہ السلام تلاوت کرے تو فرشتے آئے، جب امام الانبیاء آئے تو اللہ کی حبیب قرآن کی تلاوت کرے تو پھر کیسی کیفیت ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام تلاوت فرماتے تو جنات کی ٹولیاں قطار در قطار آ جاتی، آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تمہارے رب کی اتنی نعمتیں
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان کا شمار کرنا چاہو تو تب بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا سرکار دو عالم جب تلاوت کرتے تو آسمان سے فرشتے اترتے، بلکہ قرآن سننے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے۔ نبی پاک علیہ السلام سے قرآن سنتے، جبریل پیچھے کھڑے ہو کے خاتم مان کے امام الانبیاء کی مقتدی بن کے حضور کی اقتدا کرتے، امام الانبیاء اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امامت مسجد اقصی میں بھی کی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے کہ اتنا مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، سرکار دو عالم کی ایک ایک بات حق ہے، امام الانبیاء کا ایک ایک فرمان حق ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت الدین ایوبی کے دور میں ہوا، اور انشاءاللہ مرد کلام یہ بیت پتہ ہوگا، اور بسم اللہ مبارک میں ہیں فلسطینیوں کی کیا کیفیت ہوگی، جن کے ہزار چھوٹے چھوٹے دودھ پیچھے بچے شہید کر دیے گئے، لیکن باوجود اس کے ان کی عظمت کو سلام عقیدت ہے، انہوں نے پھر بھی بیت المقدس کے اندر کھڑے ہو کے گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کہ پھر بھی قرآن پاک تراویح میں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، لیکن فرمایا مسلمان نے کبھی قرآن کو چھوڑا نہیں ہے۔ فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو کہ فرمایا کہ کربلا کی زمین پہ نہ پانی تھا وضو کرنے کے لیے، اور فرمایا نہ کوئی اور چیز تھی، اور بھوکے اور پیاسے، پھر فرمایا قرآن کے قاری، اور وہ قاری جنہوں نے نانا کی گود میں بیٹھ کے نانا سے قرآن سنا، قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا وہ کیا کیفیت ہوگی، امام الانبیاء علیہ السلام اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، پھر یہی تلاوت اللہ کی حبیب نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمائی، فرمایا تم خاموش رہتے ہو اور بہتر جواب دینے والے جنات ہیں۔ جب میں پڑھتا ہوں ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی حبیب، ہم رب کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم رب کی ہر نعمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہی اللہ کا قرآن تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور دل کی کیفیت بدل گئی، اور فوراً ہی دل نرم ہوتا گیا۔ قرآن کی تلاوت ابھی ہوئی ہے، اس میں یہی ایت پڑھی ہے میں نے، ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ بعد اللہ تعالیٰ کی ایسے بندے بھی ہیں جو گناہگار، ڈاکو، سرکش، جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا گیا، لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ان کے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ فضیل بن عیاض مدلسی نے جب یہ قرآن سنا، اور پہلی زندگی ایسی تھی، ڈاکہ زنی کی زندگی تھی، اور جب یہ قرآن سنا، پڑھنے والے سے یہ قرآن کی ایت سنی، کہا ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ اب عیاض سچے دل سے توبہ کرتا۔ پھر اتنے بڑے عالم بنے کہ انہوں نے شفا شریف سرکار دو عالم کی شان میں لکھی، کسی دیکھنے والے نے خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت کی۔ جس طرح یہ کتاب پڑھی ہے، ایسے نبی پاک علیہ السلام شفا شریف کو پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا جنہوں نے قرآن سے دوستی کی ہے، قرآن ان کے لیے دنیا میں بھی شفا ہے، آخرت میں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں تمہارے پاس میرا نور آیا
اور روشن کتاب آ گئی. تو فرمایا کہ قرآن بھی نور ہے اور نبی پاک نور علی نور ہے. پھر ذرا غور کرو، کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قرآن بھی نور اور اللہ کے محبوب بھی نور. فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن بھی کریم ہے. اور فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اور رسول کریم کے قول یہ بھی بڑے ہی کریم ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، فرمایا یہ اللہ کی کتاب اس رب عظیم کی طرف سے ہے. فرمایا رب بھی عزیز ہے، اس کا کلام بھی عزیز ہے. فرمایا اللہ کے حبیب جن کی طرف آیا وہ رسول بھی بڑے ہی عزیز ہیں. فرمایا قرآن لیلۃ القدر کی رات آیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اسے ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کی رات کو نازل کیا. فرمایا یہ بھی رات کو آیا اور سرکار دو عالم بھی تہجد کے ٹائم دنیا میں تشریف لائے. قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے رہے. فرمایا جب امام الانبیاء جس وقت آئے حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں تنہائی کی حالت میں موجود تھی. یکایک میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان نورانی سبز رنگ کی چادریں بچھا دی گئی اور فرشتے نازل ہوئے. اور علامہ سمودی نے لکھا اور بھی محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ 7 سال اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے نبی کی خدمت میں رہنا، لیکن وہ سامنے ظاہر نہیں ہوئے بلکہ 7 سال کی عمر تک سرکار دو عالم کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتے تھے. اور پھر بعد میں کیونکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے کتاب ہم نے ہی نازل کی ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. اور اللہ کیسے حفاظت کراتا ہے؟ اللہ حافظوں کی صورت میں قرآن کی حفاظت کرا رہا، کیونکہ جنگ یمامہ کے اندر جب اس نے مسیلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تھا اور اس کی 40,000 فوجوں کا 13,000 صحابہ نے مقابلہ کیا تھا. 1200 جیش صحابہ کرام جامع شہادت نوش کر گئے، جس میں 700 بدری اور حافظ قرآن صحابہ موجود تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی اگر حافظ اسی طرح جاتے رہے تو قرآن ہم سے چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست فرمایا. یہ قرآن کی شان ہے کہ 10-12 سال کا 15 سال کا بچہ قرآن کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حفاظ کے ذریعے اس کی حفاظت کراتا ہے، علماء کے ذریعے اس کی حفاظت کراتا ہے، محدثین و مفسرین کے ذریعے اس کی حفاظت کراتا ہے. اور جب تک دنیا قائم رہے گی قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی. ہاں جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار آؤں گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، دوسری بار آؤں گا تو قرآن لے جاؤں گا، صرف اوراق ہی رہ جائیں گے، قرآن اٹھ جائے گا. اور قرآن کریم کی جب تک قیامت کی نشانیاں ظاہر نہیں ہو جاتی قرآن قائم رہے گا. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. جو قرآن کو شہید کرتے ہیں یا قرآن کو جلاتے ہیں یا قرآن کریم کی بے ادبیاں کرتے ہیں ان کے لیے دعوت فکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت قیامت تک جاری اور ساری رکھے گا. تم نسخہ قرآن جلا کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، لیکن قرآن کریم اللہ کی یہ شان، اس کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ یہاں بھی قائم رہے گا، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا. قرآن با وفا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، ہم نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے، حبیب تیری حفاظت بھی رب کرنے والا.
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. فرمایا محبوب یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی بصورت نور جو نازل ہوئے، یہ کافر اور مشرک چاہتے ہیں، یہ بے دین چاہتے ہیں، یہ منکرین اسلام چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور کو ختم کر دیں. لیکن فرمایا واللہ متم نورہ، نہ قرآن ختم ہوگا نہ صحب قرآن ختم ہوگا. قرآن کا فیض بھی قیامت تک جاری ہو رہے گا، ساری رہے گا. سرکار دو عالم کا فیض نبوت ظاہری بھی جاری رہے گا، باطنی بھی جاری رہے گا. اور فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہیں. جو انبیاء تبلیغ اور دین کا سلسلہ چلاتے رہے، میری امت کے علماء قیامت تک چلاتے رہے. اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت تک ایک جماعت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی. میں اختتام کی طرف ہی آ رہا ہوں، 2-4 منٹ میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں. فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس. 7 سال حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے حبیب کی صحبت میں رہے. پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا. فرمایا جبریل تم میرے حبیب کے دائیں بائیں آگے پیچھے رہنا. یہ کافر مشرک ہر وقت چاہتے ہیں میرے حبیب کی ذات کو نقصان پہنچانے کی، اور وہ وجود مقدس جو بابرکت ہے. غار حرا میں گئے تو غار حرا کو برکتیں مل گئی. جبل ابو قبیس میں گئے تو جبل ابو قبیس کو برکتیں ملی ہیں. فرمایا یہ بدر میں گئے تو بدر کا میدان آج بھی، احد میں گئے، حنین میں گئے، خندق میں گئے، بحر روحہ میں گئے، جہاں جہاں سرکار دو عالم کی ذات رہی وہاں ساری کی برکتیں ساتھ رہی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب جو کتاب میں نے تیرے اوپر نازل کی ہے، ان کافر اور مشرکوں سے کہہ دو فاتو بسورۃ من مثلی. اس کی مثل کوئی سورت لے کے آؤ. پہلے فرمایا 10 سورتیں، فرمایا کوئی ایک سورت لے کے آ جاؤ. پھر حضور نے حکم دیا کہ لکھو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فرمایا امراء القیس جیسے شعراء کی ایک کتاب درس نظامی کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے سبع معلقات. 7 شعراء کا کلام ہے. بڑے بڑے شاعر تھے، کیونکہ نبی پاک جس دور میں آئے تو اس وقت شعراء کا بڑا زور تھا. تو اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو وہ قوت و ذہانت عطا فرمائی، وہ کلام بلیغ عطا فرمایا. ملک الکلام، کلام الملک. فرمایا بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بڑے بڑے کلام لکھنے والے، پڑھنے والے، کلاموں کی تشریح اور تخریج کرنے والے، نشر و اشاعت کرنے والے موجود تھے. لیکن سرکار نے جب انا اعطی سورہ کوثر سے چھوٹی صورت ہے قرآن کی کعبے کے ساتھ آویزاں کر دی، تو آخر ان کو یہ پڑھ کے ماننا پڑا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے حبیب نے بار بار ترغیب دلائی اور فرمایا کہ جبریل علیہ السلام 16 سال تک سرکار دو عالم کے ساتھ رہے. 27 سال کی عمر تک یہ فرشتے ڈیوٹیاں دیتے رہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب رب نے ذمہ لے لیا ہے، تیری بھی حفاظت ہوگی، جو قرآن ہم نے نازل کیا اس کی بھی حفاظت ہوگی. اس کو پڑھا کرے. سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ بقرہ ہے، بہت سارا مواد ہے کہنے کے لیے. تو فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھتے رہو، قرآن پاک کو سمجھتے رہو، اس کے معنی کے اوپر غور و فکر تدبر کرتے رہو. ڈاکٹر فیاض احمد شہین سے بتا رہے تھے کہ ہم تو پڑھتے ہیں، کافر اور مشرک ہم سے زیادہ تحقیقی انداز میں پڑھتے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے اپنا جو ہے بندے تیار کیے ہیں، وہ قرآن پڑھ کے بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے عالم کا کورس کرا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، قاری بنا رہے ہیں. امریکہ کے اندر ابھی تحقیق جو آئی ہے
میں کہ بڑے بڑے اسکالر بنا رہے ہیں، کہا کہ مسلمانوں کے لبادے میں داڑیاں رکھ کے مسلمانوں کے اندر گھس جاؤ اور قرآن پڑھنا تم، اور اس لبادے میں آنا تاکہ مسلمانوں کے اندر انتشار ہو جائے اور یہ آپس میں لڑتے رہیں، نہ ان کا جہاد کی طرف ذہن جائے نہ ان کا جو ہے جنگ کی طرف ذہن جائے۔ وہ ہماری نمازوں سے متاثر نہیں ہے، ہماری تبلیغوں سے نہیں ہے، وہ ڈرتا ہے کافر اور مشرک، موت سے بہت ڈرتا ہے، جہاد سے ڈرتا ہے کہ جہاد کی بات نہیں کرنا۔ اور قرآن کریم کی بارہا آیتیں جہاد کے اوپر مبنی ہیں۔ قرآن پاک فرمایا کہ صدیق کے اندر اور صدیق کے اندر بھی فرق کر رہا ہے، قرآن ماں باپ کی شان کو بھی بیان کر رہا ہے، نافرمانی کی سرکشی کو بھی بیان کر رہا ہے، قرآن متقین کی بات کرتا ہے، قرآن زاہدین کی بات بھی کرتا ہے، قرآن سرکشوں کی بات کرتا ہے، قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ تم سے پہلی قومیں جو نافرمان ہوئی ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے اطاعت و فرما برداری کی ان کو انعام کیا ملا۔ فرمایا کہ جو قرآن پڑھے اس پہ عمل کرے، اللہ فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنت میں نہریں رواں ہیں، ونخل ورمان، ان کے لیے کھجوریں ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے سیب ہیں، مختلف ثمرات ہیں۔ فرمایا حور مقصورات فی الخیام، ان کے لیے جنت میں خیمے ہیں، ان کے لیے جنت میں حوریں ہیں، جنت کے میوہ جات ہیں۔ اگر اللہ سے باوفا رہے تو یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے، اور سرکشی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور قرآن پاک سے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کی صحیح معنوں میں ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے قاری الیاس القادری صاحب اور غلام مجتبیٰ بھائی، جناب محمد عاصم صاحب، عامر اور دیگر جتنے احباب ہیں، ختم کلام پاک کے اندر حصہ ملایا، ان حفاظ کی خدمت کی، جس طرح بھی جس نے جو تعاون کیا، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ یہ مٹھائی کا اہتمام ہر سال ہمارے حفیظ الرحمان بھائی کے توسط سے جناب محمد کامل صاحب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو سلامتی والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور بہترین اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے نثار بھائی عوام جو ہے، جو کہ ہمیشہ ہمارے مسجد اور مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کا بھی بڑا ایک کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ صبح سحری کا بھی اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ علم شریف پڑھ لیں اور 3 مرتبہ کل شریف۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا إله العالمين يا رحمن يا رحيم يا كريم۔ اے پروردگار عالم، تیرے پاک کلام کو تراویح کی صورت میں سنا اور سنایا گیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، تمام کلمہ کلام کا ثواب، نیاز کا ثواب تیرے پیارے محبوب کی محبوب بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کر کے قبول فرما۔ تمامی انبیاء علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام کے والدین ابوین کریمین، آپ کے ازواج محترمات، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجاہدین، کل مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، اور فلسطین کے شہداء کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بھائی حفیظ الرحمان، قاری الیاس القادری صاحب، ڈاکٹر فیاض احمد شہید صاحب اور دیگر احباب جتنے موجود ہیں، حاجی حفیظ الرحمان صاحب، حاجی اشرف صاحب، یا اللہ ان کے والدین کی روحوں کو پیش کرتے قبول منظور فرما۔ فیصل بھائی کے والدین کی روحوں کو پیش کرتے قبول منظور فرما۔ یا اللہ صوفی محمد شریف صاحب، سلیم اختر، غلام مصطفیٰ کی روح کو پیش کرتے قبول منظور فرما۔ جن جن احباب نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ سب کی دعائیں التجائیں قبول فرما۔ فاروق میمن صاحب علیل ہیں، پروین اختر، سمرین اختر، محمد طارق صاحب، اس کے علاوہ جتنے بیمار ہیں، سید صغیر حسین شاہ صاحب ہمارے اچھے ساتھیوں میں سے ہیں اور مسلک کے لیے بڑے کام کیا انہوں نے بھی،
وہ بھی علیل ہے، دعا فرمائیں اللہ سے تندرستی عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ بھائی عبداللہ کی والدہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، مشکلات آسان فرمائے۔ ایک اور بزرگ نمازی ہے، ان کا پوتا چھوٹا پوتا فوت ہو گیا، معین علی، ان کے لیے دعا فرمائے۔ چھوٹے بچے ویسے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، بخشے بخشائے ہوتے ہیں، لیکن ایک دل کو تسلی ہو جاتی ہے، دعا فرمائے اللہ معین علی کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یا اللہ سب مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے جوید بھائی کا ایک بیٹا جو کہ ظفر پبلک میں پڑھتا تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، بڑا ذہانت والا، اور اس کو مار دیا گیا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس بچے کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حافظ محمد عقیل انجم یا اللہ ان کے اور ان کے والد، ان کے اہل خانہ، یا اللہ ان سب کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ بھائی حفیظ الرحمن جتنی مسجد کی انتظامیہ ہے، یاسین نیازی صاحب کا بھی، اور عبد الرحمن صاحب علیل ہیں، حاجی عبد الرحمن نیازی، اللہ تعالیٰ انہیں سے تندرستی عطا فرمائے۔ یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، حبیب کبریا شاہد و سرا کے واسطے، مولا جب تک جس میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم رہیں نہ رہیں، پر دعا ہے دل کی کہ وقت نزا سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ یا اللہ معتکفین کا اعتکاف کرنا قبول منظور فرما۔ بھائی عجب خان نے آج کھانے اور افطاری کا اہتمام کی، یا اللہ ان کے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ آرزو یہی ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے اور سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مدارس کے معاملات دین کے قرآن کے کام یا اللہ اخلاص اور الہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عامر اور عاصم کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق برکتیں عطا فرمائے۔ غلام مصطفیٰ کے والد غلام مصطفیٰ صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ